پنجاب کے دیہات میں انہوں نے مسلمان مزارے اور چھوٹے کاشتکار کی سادگی اور بیچارگی کے نظارے بھی کیے کہ بقایا جات ادا کرنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں۔ وہ کھڈی سے کپڑے کا ٹکڑا اتار لاتے ہیں، موقع پر صدیقی صاحب خود ہی منہ مانگے دام پر وہ کپڑا خرید لیتے اور کاشتکار اس رقم سے بقایا جات ادا کر دیتے۔ وہ پھر کپڑے کا ٹکڑا کسی دوسرے مستحق کاشتکار کو دے کر کہتے، اسے فروخت کر کے اب تم اپنے بقایات ادا کر دو۔ اس طرح وہ ڈی اے سے ملنے والی رقم اس شغل پر خرچ کر رہے تھے، کیونکہ ان کی کوشش یہ ہوتی قومی خزانے میں مزارے اور چھوٹے کاشتکار کی طرف سے پیسہ جمع ہو تاکہ ان لوگوں میں بھی حکومت میں احساس شرکت کا جذبہ ابھرے۔ انہوں نے ایک سے دوسرے گاؤں تک پیدل سفر کیا، اپنا سامان خود اٹھایا، اس طرح اپنے جونیئر سٹاف کے لیے مثال قائم کی، بلکہ جو راستہ سب سے زیادہ دشوار گزار ہوتا اسے خود اختیار کیا۔ شاہپور میں بقایا جات کی وصولی کے دوران میں منظور حسین خان بھی بحیثیت انسپیکٹر ان کے ہمسفر رہے۔ 49 سے 51 تک وہ گھونڈی بارڈر کسٹم پوسٹ کے انچارج رہے۔ تب ایکسپورٹ امپورٹ پر پابندی نہ تھی۔ اس پوسٹ پر 1200 مزدور کام کرتے تھے۔ روزانہ 60-70 ہزار کی نقد کسٹم ڈیوٹی وصول ہوتی۔ مال کمانے کے بہت سے مواقع تھے، لیکن صدیقی صاحب مجال ہے نوٹوں کی کھنک سے ایک لہجے کے لیے بھی مروب ہو جائیں۔ وہاں تو ہر روز دنیا سنوارنے کی نت نئی پیشکشیں ہوئیں، نمونہ ملاحظہ ہو۔ ایک روز ایک ایکسپورٹر ان کے پاس آیا، کہنے لگا، کل میں نے بھارت کو چنا بھیجنا ہے، میرے لیے 400 مزدور فری کر چھوڑیے، کیونکہ میں چاہتا ہوں آپ سب سے پہلے میرا مال بھیج دیں۔ انہوں نے جواب دیا، ایسا تو نہیں ہو سکے گا، کیونکہ اصولاً ہم پابند ہیں کہ سب سے پہلے گل سڑ جانے والی اشیاء بھیجیں، اس لیے مجھے معذور سمجھیں۔ وہ صاحب چلے گئے۔ شام کے وقت وہ کسٹم پوسٹ پر اپنی رہائشی جھگی سے باہر بیٹھے تھے۔ ایک لمبی سی کار ان کے قریب آ کر رکی۔ اس میں سے ایک خوش پوش آدمی باہر آیا۔ اس نے بھی وہی بات کی، کل صبح بھارت کو چنا بھیجنا چاہتا ہوں، میری گزارش ہے اولین فرصت میں میرا مال نکلوا دیجئے۔ انہیں ایک دم خیال آیا، ایک دن میں چنے کے 2 ایکسپورٹروں کی بے چینی، ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ جب انہوں نے کریدا تو وہ صاحب کھل گئے، کہنے لگے، ہماری معلومات کے مطابق کل چنے کی بھارت کے لیے ایکسپورٹ پر پابندی لگ رہی ہے، لہٰذا وہ احکامات آپ تک پہنچنے سے پہلے ہم اپنا مال نکلوا دینا چاہتے ہیں۔ صدیقی صاحب نے جواب دیا، جب تک میں اوپر سے کلیئرنس نہ لے لوں، چنا یہاں سے بھارت نہیں جانے دوں گا۔ ادھر ایکسپورٹر صاحب رشوت کا ریٹ بڑھاتے چلے جا رہے تھے، لیکن ادھر سے ایک ہی جواب ملتا، نہ رشوت لوں گا، نہ ناجائز کام کروں گا، کیونکہ ملک کا بھلا اسی میں ہے کہ ہم سب دیانتداری سے کام کریں۔ وہ شخص مایوس ہو کر چلا گیا۔ صدیقی صاحب نے فوراً کلیکٹر کو لکھا، جب تک آپ کے احکامات نہ آ جائیں میں چنے کے ٹرک روکے رکھوں گا۔ کلیکٹر نے صبح ہی جواب بھیج دیا، چنے کی ایکسپورٹ پر کوئی پابندی نہیں لگی، اس لیے آپ مال جانے دیں۔ اگلی صبح پہلے والا ایکسپورٹر 40-50 ٹرک لے آیا۔ اس کی باری پر چنا بارڈر پار بھیجا جانے لگا۔ ابھی 1-2 ٹرک ہی گئے تھے کہ لاہور کلیکٹر آفس سے انہیں آرڈر آ گیا، حکومت نے بھارت کو چنے کی ایکسپورٹ پر پابندی لگا دی ہے۔ یہ آرڈر ملتے ہی انہوں نے اس مزدور کو بھی واپس بلا لیا جو بوری اٹھا کر بارڈر پار کر چکا تھا۔ ایکسپورٹر بولا، صاحب آپ نے تو ہماری کمر توڑ کر رکھ دی، اور واقعی اس کی کمر ٹوٹ گئی، لیکن وہ ایکسپورٹر عمر بھر صدیقی صاحب کا احترام کرتا رہا۔ یہ بات تو ہے، بد دیانت شخص کی کوئی عزت نہیں کرتا، ہر کوئی اس کے لیے برے جذبات رکھے گا، اور دیانتدار سے ہر کوئی عزت و تکریم سے پیش آئے گا، وہ بھی جو اس کی اصول پسندی کا شکار ہوا ہو۔ سچ آخر سچ ہے، اور آج کے گئے گزرے دور میں بھی اس کی قدر ہے، ورنہ ہمارے دل میں ایسے لوگوں کا احترام نہ ہوتا۔ بھارت نے پاکستان سے تعلقات کشیدہ کر لیے تو ساری امپورٹ مغل پورہ اسٹیشن سے ہونے لگی۔ 52 سے 53 تک وہ مغل پورہ کسٹم کے انچارج رہے، جہاں سے روزانہ 1,00,000-1.25 روپے ڈیوٹی وصول ہوتی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ان کی قلیل تنخواہ پر اپنے ہی کنبے کا نہیں
مرحوم بھائی کے بیوی، بچوں اور بھانجوں بھانجیوں کا بھی انحصار تھا۔ یہ مرحلہ بڑا نازک اور کٹھن ہوتا ہے جب چولہا جلنا بھی مشکل ہو اور دوسری طرف ہر منٹ پر ہزاروں روپے کی پیشکشیں ہو رہی ہوں۔ ایک روز ان کی بیوی نے انہیں بتایا، شادی کے تمام دوپٹے ختم ہو چکے ہیں، جو دوپٹہ اس کے سر پر ہے وہ بھی تار تار ہے۔ انہوں نے کہا، نیک بخت، ہولے بول، کوئی سن نہ لے۔ چند مہینے صبر کر، جب بھابھی اور بھتیجیوں کے لیے دوپٹے لانے کی سکت ہوگی، آپ کے لیے بھی لے آؤں گا۔ درست کہ ان سب کے پاس فالتو دوپٹے بھی ہیں، لیکن اگر صرف آپ ہی کے لیے لایا تو ان کے دل پہ کیا گزرے گی؟ ان کی آخری پوسٹنگ لاہور ایئرپورٹ پر تھی۔ اگر لاہور ایئرپورٹ کسٹم آفس میں آویزاں سروس بورڈ پر نظر ڈالی جائے تو ان کی سروس طویل ترین ہے۔ اس زمانے میں اس آفس کے ذریعے سالانہ 1 کروڑ کی امپورٹ اور کوئی 50 کروڑ کی ایکسپورٹ ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ لندن سے لاہور، امرتسر اور دہلی براستہ بیروت و کابل ہوائی جہازوں کے ذریعے مسافروں کی آمد و رفت کی نگرانی بھی انہی کے ذمے تھی۔ لاہور کی ایک پارٹی موٹر پارٹس امپورٹ کرتی تھی۔ ایک بار صدیقی صاحب نے چیکنگ کی تو پتہ چلا اس پارٹی نے امپورٹ لائسنس کی کیپیسٹی سے 2-2.5 گنا زیادہ کا مال درآمد کیا ہے، لیکن ظاہر نہیں کیا۔ وہ پارٹی پر انڈر انوائسنگ اور غلط بیانی کا کیس تیار کر رہے تھے کہ افسران بالا کی سفارشیں آنے لگیں۔ انہوں نے اپنے افسران کو جواب دیا، میرا تبادلہ کالے پانی کر دو، لیکن میں کسی قیمت پہ غلط کام نہیں کروں گا۔ اگلی صبح ان کے مکان پر ایک صاحب ملنے آئے اور کیس واپس لینے کو کہا۔ انہوں نے انکار کر دیا تو وہ صاحب بولے، آپ اس محلے میں رہنا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ انہوں نے جواب دیا، بھائی ہم تو مجاہد آدمی ہیں، جان ہتھیلی پہ رکھ کے پھرتے ہیں، بالکل اسی محلے میں رہوں گا، تم جو چاہو کر دیکھو۔ وہ شخص چلا گیا تو ہمسایوں نے کہا، صاحب کس کے منہ لگتے ہو؟ یہ شخص تو علاقے کا مانا ہوا گنڈا ہے۔ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ چند روز بعد ہی یحییٰ خان بر سر اقتدار آ گئے اور وہ گنڈا مارشاء اللہ کے تحت پکڑا گیا۔ امپورٹر کو جرمانہ ہوا، اس کا مال بحق سرکار ضبط ہو کر نیلام ہوا۔ ایک شخص ہانگ کانگ سے واپسی پر تجارتی اشیاء بھی لایا، اسے 3000 کی ڈیوٹی پڑی۔ وہ کئی سفارشیں لے آیا لیکن بے سود، بالآخر اسے ڈیوٹی دینا پڑی۔ تو وہ صدیقی صاحب کے پاس پہنچا، کہنے لگا، سر آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں اس بات کی کہ پچھلے دنوں حکومت نے 303 سرکاری ملازمین کو برطرف کیا۔ جو ہی میں نے خبر دیکھی میرے منہ سے بے ساختہ نکل آیا، خدا کرے اس میں لاہور ایئرپورٹ کسٹم کا سپرنٹینڈنٹ بھی ہو۔ میرے والد نے یہ سنا تو ٹوکا۔ اس کے بعد ایئرپورٹ سے ادھر ادھر سے میں آپ کے متعلق دریافت کرتا رہا۔ جب ہر طرف سے آپ کی دیانتداری کے واقعات سنے تو میرا ضمیر مجھے ملامت کرنے لگا۔ صدیقی صاحب کرسی پر سے اٹھے اور بڑھ کر نوجوان کو گلے لگایا اور کہا، بیٹے تم نہیں، تمہارا خون بول رہا ہے۔ اس نوجوان کا نام رحمان قریشی تھا اور وہ پروفیسر نیاز قریشی کا بیٹا تھا۔ اگلی قسط میں آپ سنیں گے کہ کس طرح متین صدیقی صاحب نے حاکم وقت کے منسٹرز کے جاننے والوں پر کسٹمز ڈیوٹی لگائی۔ کیا وہ بچ گئے؟ کیا ان کا تبادلہ ہو گیا؟ میرا چینل لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔